बांटते हैं। यकीनन खुदावंद का कलाम अजीब है, जिंदगी का सरचश्मा है, और जब हम उसके मतलब सीखते हैं तो यकीनन खुदा का रूह हमारी मदद करता है। और इससे पहले कि खुदा के कलाम को सुने, हमें हमेशा उससे मदद की ज़रूरत होती है। मैं बेटी शाजिया का शुक्रगुजार हूँ और भाई नथानियल का, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और यकीनन खुदावंद ने उनकी दुआ को सुना है। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जिंदगी का सरचश्मा है, और ये सरचश्मा मैं किस तरह हासिल कर सकता हूँ, मैं किस तरह अब्दी जिंदगी हासिल कर सकता हूँ। बहुत से लोग आज इस दुनिया में अब्दी जिंदगी के ख्वाह हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ तरीकों से अब्दी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं। वो अफसानवी जगहों पर जाते हैं, कहाँ कहाँ लोग कहाँ कहाँ का सफ़र करते हैं ताकि अब्दी जिंदगी उन्हें मिले। लेकिन अजीज़ों, क्या मसीही लोग भी ऐसा करते हैं? यस, मसीही लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो सोचते हैं, बहुत से लोग आज सोचते हैं कि अगर मैं सफ़र कर लूँ इसराइल का तो मुझे अब्दी ज़िंदगी मिलेगी, वो जगह मुझे देखनी है, वहाँ वो पाक जगह है। तो अजीज़ों, ऐसे हमें अब्दी ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। बहुत से लोगों ने कोशिश की है, अपनी जानें गंवाई हैं अब्दी ज़िंदगी के लिए, उन्होंने अपनी पूरी उम्र उसके लिए वक़्फ़ की है, लेकिन क्या उन्हें अब्दी ज़िंदगी मिली है? क्या उन्हें ज़िंदगी का सरचश्मा जो है उसके ज़रिए अब्दी ज़िंदगी मिली? दो बुनियादी बातें जो हम अक्सर भूल जाते हैं। अब्दी ज़िंदगी का ज़रिया कोई पशीदा नहीं है। अब्दी ज़िंदगी का ज़रिया बड़ा आयां है और हम इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले हमें बता दिया गया है कि अब्दी ज़िंदगी को हम किस तरह तलाश कर सकते हैं, हम लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह अब्दी ज़िंदगी का सरचश्मा हमें मिल सकता है। अब्दी ज़िंदगी का सरचश्मा हर जगह नहीं आपको मिलता। अब्दी ज़िंदगी का सरचश्मा सिर्फ एक शख्स है, और वो है यीशु मसीह, हमारा खुदा। इसमें उन सब के लिए ज़िंदगी है जो उसे हासिल करना चाहते हैं। अगर आप ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं तो फिर यकीन जानिए कि इसके अलावा कोई राह नहीं है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी में कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशु मसीह की एक सूसियत जो उसे तमाम मखलूकात से मुमताज करती है, वो मखलूक नहीं बल्कि खालक था। वो अपने अंदर जिंदगी रखता था, किसी और मखलूकात के अंदर जिंदगी नहीं है। जब वो इस दुनिया में था तो उसके अंदर जिंदगी थी। इस खूबी की बना पर वो अपनी जान देने और लेने की कुदरत भी रखता था, क्योंकि वो अपने अंदर जिंदगी रखता था। किस चीज़ ने यीशु मसीह को तरकीब दी कि वो अपनी जिंदगी दे? यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया? किस लिए, किस वजह से? थोड़ी देर के लिए सोचिए। हम अक्सर ये कहते हैं यीशु मसीह मुजस्सम हुआ। क्या मैं मुजस्सम होने का मतलब समझता हूं? क्या मुझे अच्छी तरह याद है कि मुजस्सम होने का मतलब क्या है? एक खुदा इंसान बना। मुजस्सम होने का यह मतलब है कि एक खुदा ने
ایک ماں کے پیٹ میں سے جنم لیا. خدا جو ہر چیز پر اختیار رکھتا تھا. جسٹ امیجن کس طریقے سے اس نے جنم لیا. وہ بچوں کی طرح، دوسرے بچوں کی طرح وہ تمام مصیبتیں اس پر آئیں. اس کے والدین، یعنی کہ خدا نے اوپر سے اس کو بہت بڑا کوئی گفٹ دے دیا کہ بھائی یہ لے، یہ تیرے اخراجات ہے، یہ ہم نو. انہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا مصر کے. تو یہ ہے مجسم ہونا، تمام طرح کی مصیبتوں کو اٹھانا، 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہنا. جسٹ امیجن فار اے وائل، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے نا کہ کیا 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 اس نے ہمارے لیے کیا ہے تاکہ وہ مجھے اور آپ کو ابدی زندگی دے سکے. سب سے پہلی بات، وہ اپنے باپ کو ہم پر ظاہر کرنے کے لیے آیا. میں اکثر لوگوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ خدا مجھے یسوع مسیح سے زیادہ پیار کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے لیے دے دیا. اس نے یسوع مسیح نے باپ کو ہم پر ظاہر کیا کیونکہ ہم بھول چکے تھے. ہمیں اپنی ابدی زندگی دینے آیا. یسوع مسیح میں واقعی ابدی زندگی سے ہم لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اس کے بغیر ابدی زندگی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. دنیا کے گناہ وہ اٹھا لے گیا، نہ صرف ہمارے گناہوں کو مٹایا بلکہ آخر کار وہ ان تمام کو مٹا دے گا. آخری دن وہ ہمیں زندگی عطا کرے گا. یہ ہے زندگی، یہ ہے ابدی زندگی. وہ کہتا ہے میں زندگی ہوں، میں راہ، حق اور زندگی ہوں. جب یسوع آئے گا ہم اس کے ذریعے زندہ کیے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی ہے. اس نے ہماری جگہ لے لی. اس نے وہ سزا بھگتی تو جو مجھے بھگتنی تھی. وہ میں سزا کا حقدار تھا، وہ تو حقدار نہیں تھا. اس نے تو گناہ نہیں کیا، گناہ تو میں نے کیا. یسایہ کے صحیفے اس کا 53 باب اور اس کی 5 آیت میں یوں لکھا ہے، یسایہ 53:5، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. یہ تھا میرا اور آپ کا انجام. لیکن یسوع مسیح نے وہ اپنے اوپر لے لیا. ہمیں اس نے ابدی زندگی دینے کا وعدہ کیا. آخر میں وہ ان سب کو ابدی زندگی دے گا جو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو ایمان لانا صرف الفاظ نہیں ہے. ایمان اس پر کیسے لایا جاتا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرنا جو اس نے کرنے کے لیے کہا ہے، ان حکموں پر عمل کرنا جن کا اس نے مجھے حکم دیا ہے. ہمیں نجات دینے کے لیے یسوع مسیح نے اپنی زندگی قربان کی ہے، اور یسوع مسیح ہی میں ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ ہم نجات حاصل کریں کیونکہ وہ اس کی پیشکش کرتا ہے. شمعون پطرس 6 باب اور اس کی 68 میں کہتا ہے، شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس ہی ہے. کس طرح اس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے؟ کس طرح یہ زندگی مجھے وہ پیش کرتا ہے؟ جب یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ زندگی کی روٹی ہے، تو آپ کو پتا ہے بیابان میں اس نے بنی اسرائیل کو من دیا.
6 दिन आसमान से गिरता था, 7वें दिन नहीं गिरता था। तो उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। जब उसने ये उस बात उसने किस वक्त कही? ये बात उसने उस वक्त कही जब उसने 5000 को खाना खिलाया और लोग उसे बादशाह बनाना चाहते थे। क्यों वो बादशाह बनाना चाहते थे? जंग के लिए 2 चीजें बड़ी अहम होती हैं, एक खाना और दूसरा जख्मियों की इजाजत करना, जख्मियों को मरहम पट्टी करना। और वो सोचने लगे कि यीशु मसीह तो दोनों बातें कर सकता है, वो शिफा भी दे देगा, वो इन्हें खाना भी दे देगा। दुनियावी सोच। अगर मेरी सोच भी यही है, मैं इस दुनिया की इक्तसादियात को मद्देनजर रख कर सोच रहा हूं, तो मुझे वो जिंदगी की रोटी कैसे देगा? यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। उसने अपने समाइन को दावत दी, और जो आज मुझे और आपको भी दावत देता है। जिंदगी की रोटी है क्या? जिंदगी की रोटी ये है कि हम उसे जाने और उसे समझे। यूहन्ना 6 बाब और उसकी 51 आयत। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ जरूर निकालिए, यूहन्ना 6 बाब और उसकी 51 आयत। यहां पर यूं लिखा है, मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूं वो मेरा गोश्त है। जिंदगी की रोटी खुदा का कलाम है। उसे जानना, उसे समझना और उसे अपनी जिंदगी में अपनाना। बहुत से लोग इन अल्फाज की गहराई को नहीं समझते और उसकी पैरवी नहीं करते। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को रद्द किया। बहुत से लोग यीशु मसीह को रद्द कर गए, और बहुत से लोग जो शागिर्द थे, जब यीशु मसीह ने इनकार किया कि वो बादशाह नहीं बनना वाला, तो उन्होंने भी दूरी अख्तियार कर ली, छोड़कर चले गए। इस पर पतरस ने कहा कि हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएं? क्या आपके अल्फाज ये है? क्या आप सोचते हैं कि मुझे कोई और जरिया जिंदगी, किसी और जरिए से जिंदगी नहीं मिल सकती? वाहिद यीशु मसीह है जो मुझे जिंदगी दे सकता है। अगर आपका ये नजरिया है, देखिए 66 आयत में, 6 बाब उसकी 66 आयत में लिखा है, इस पर उसके शागिर्द में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। और इसके बाद पतरस के वो अहम अल्फाज जो मैंने आपके सामने पढ़े थे। क्यों? वो समझ गए कि जिंदगी किसके पास है और यीशु हमेशा की जिंदगी कैसे देता है। कैसे देता है? उसके कलाम के जरिए, अपने कामों के जरिए, उसके कलाम से आसूदा होना, उसके कलाम को पढ़ना, उसे समझना और फिर उसे अपनी जिंदगी में अपनाना। उसके ईमान लाने, उस पर ईमान लाने से मुझे अब्दी जिंदगी की रोटी मिलती, हमेशा की जिंदगी मुझे उसी तरह मिलती है। उसकी पैरवी करना, जो कुछ उसने कहा है उस पर अमल करना, रवायात के तहत नहीं। बाइबल सबसे अहम है और बाइबल के बाहर की बात जो है वो कभी भी काबिल कबूल नहीं है। उसकी पैरवी करने का मतलब यह है कि मैं उसके साथ साथ चलूं। उसकी चाहत, उसकी तमन्ना मुझे आसमानी जिंदगी से बढ़कर होनी चाहिए, फिर मुझे अब्दी जिंदगी मिलती है, फिर मुझे हमेशा की जिंदगी मिलती है। यीशु मसीह
اپنے آسمانی باپ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، مجھے بھی ان احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے اسے جاننا ہے، میں کیسے اس کو جان سکتا ہوں؟ صرف اور صرف کلام کے ذریعے اس کو جانتا ہوں۔ بہت سے لوگ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، مجھے ابدی زندگی پھیری ملے گی جب میں نئے سرے سے پیدا ہوں گا۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے؟ کوئی بھی پیدائش، کسی کی بھی پیدائش خون اور درد کے بغیر نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا، کوئی بھی پیدائش خون اور درد کے بغیر نہیں ہے۔ مسیح میں میرا جنم بھی انہی دو باتوں پر ہے۔ مجھے بہت سی ہزار سالی ملے گی، میرا خون بھی بہایا جا سکتا ہے اگر میں تیار ہوں۔ تو یہ ابدی زندگی، یہ نئے سرے سے پیدا، اور یہی وہ ابدی زندگی ہے جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے۔ مسیحیت میں آج آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آج آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کلیسیا بڑی پرسکون ہے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ جو کلیسیا کے رہنما ہیں وہ کتنی بڑی پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو عزیزو، نئے سرے سے پیدا ہونا کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ خون اور درد، ہزار سال، اس کے بغیر نئے سرے سے پیدا ہونا ناممکن ہے۔ زندگی، اس لیے ایک رائٹر لکھتی ہے کہ کلیسیا اس لیے خوشحال ہے، کلیسیا اس لیے خوشحال ہے کیونکہ اس نے دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، دنیا کیسے اس کے کام ہو گئے۔ اگر کلیسیا ابتدائی کلیسیا کی روایات کو ماننا شروع کر دے اور ابتدائی کلیسیا نے جو کیا وہ اگر کرنا شروع کر دے، تو 2000 سانی جو اس وقت نہیں ہے وہ دوبارہ آ جائے گی۔ اب دیکھیے نا، یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا، شاگردوں کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے تمام رسولوں، انبیاء کرام کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن میں تو کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ پھولوں کی سیج ہو میری زندگی۔ تو عزیزو، ہمیشہ کی زندگی جو ہے نا وہ ایسے ہرگز نہیں ملتی ہے جس طرح میں شاید حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کس طرح زندگی حاصل کی جاتی ہے؟ یوحنا پہلا باب اس کی 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کو رد بھی کیا ہے، بہت سے لوگوں نے یسوع مسیح کو رد کیا، بہت سے لوگوں نے اسے قبول کیا۔ یعنی کون اس کے فرزند بنتے ہیں؟ جنہوں نے اسے قبول کرتے ہیں، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور اللہ علیہ صاحب، یوحنا پہلا باب اور اس کی 12-13 آیت میں کیا واضح طور پر آپ کیا دیکھ سکتے ہیں کہ نجات کے عمل میں روحانی اور جسمانی کون ہے؟ ایک روحانی ہے، ایک جسمانی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح ہمیں نئی مخلوقات میں تبدیل کر کے خدا کے فرزند بناتا ہے، اور نئی پیدائش کے ذریعے ہم اس کے فرزند بنتے ہیں۔ آج ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کا اصول کیا ہے؟ روح القدس اور ہمارے درمیان ایک عمل، تعلق، اس کے بغیر نہیں۔ روح ہمیں ایمان عطا کرتا ہے۔ شاید ہم ایمان میں کمزور ہوں، شاید مجھے دعا کرنی بھی نہ آتی ہو، شاید مجھے پریچ کرنا نہ آتا ہو، شاید مجھے گیت گانا نہ آتا ہو، تو روح
مجھے ایمان عطا کرتا ہے، میرے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ روح مجھے بتاتا ہے کہ بھائی میں خدا کا مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، اس لیے مجرم ہوں، اور جب میں مجرم ہوں تو پھر خدا میری رہنمائی کرتا ہے تاکہ میں اپنے گناہ کو سمجھ سکوں۔ روح یسوع مسیح کی طرح میری رہنمائی کرتا ہے کہ میں یسوع مسیح کی طرف چلوں، یہ نہیں کہ میں اس سے الگ چلوں۔ پہلی بات جب میں نے کہا کہ روح ہمیں ایمان عطا کرتا ہے، ایمان عطا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ میرے مان میں ترقی کرتا جاتا ہوں، میں روز بروز میں آگے بڑھتا جاتا ہوں، ایمان میرا مضبوط ہوتا جاتا ہے، کیونکہ میں روح القدس کے زیر سایہ ہوں۔ اور جب میں روح مجھے گناہ کا مجرم ٹھہراتا ہے تو پھر میں توبہ کی طرف آتا ہوں، مجھے بتایا جاتا ہے کہ میں کیا گناہ گار ہوں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ لفظ نہیں ہے جیسے کہ سوری کہہ دیا دیٹس آل، نو، توبہ اس سے بڑھ کر ہے۔ توبہ یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مجھے اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہے اور آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور جب روح القدس میری مدد کرتا ہے کہ میں یسوع مسیح کی طرف بڑھوں کہ وہ میری رہنمائی کرے، تو پھر میں اسے قبول کر لیتا ہوں، اس کے بغیر نہیں میں قبول کر سکتا۔ پھر روح نئے سرے سے پیدا ہونے میں میری مدد کرتا ہے، یعنی نئے سرے سے پیدا ہونا جیسے میں ابھی بتا رہا تھا، اور اس کے ساتھ بپتسمہ لینا۔ بپتسمہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ مختلف طریقے سے بپتسمہ لیتے ہیں، لیکن حقیقی بپتسمہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ شاید مختلف کلیسیوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں کسی کی ہزار سچ نہیں، دل نہیں توڑنا چاہتا کہ بپتسمہ کون سا صحیح ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس وقت 4000 کلیسیاں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں، اگر آپ ہر کلیسیا کی ڈاکٹرنز کا مطالعہ کریں تو آپ کو شاید 4 زندگی اور چاہیے کہ آپ اس کا مطالعہ کر سکیں۔ آپ کو اور ایک زندگی میں یہ ناممکن ہے کہ آپ تمام کلیسیاؤں کے عقائد سے واقف ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، بائبل میں سے کوئی کسی کو سمجھ نہ آتی ہو کوئی بات، تو جس طرح یسوع مسیح نے کیا ہے اس طرح کریں۔ Forget about what people says۔ جو یسوع نے کیا ہے، اس نے اپنی زندگی میرے لیے مثال چھوڑی ہے، تو میں اگر اس کی مثال پر عمل کروں گا تو یقیناً میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ تو اس لیے بپتسمہ وہی ہے جو بائبل کے مطابق ہے اور جس طرح یسوع مسیح نے لیا۔ بہت سے لوگ یسوع مسیح کو آج مسترد کر دیتے ہیں، اور اس وقت بھی کرتے تھے، کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے مسترد کر دیا، رد کر دیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، کسی اور کی نہیں۔ کیا میں بیٹے پر ایمان لایا ہوں؟ کیوں کہ آگے لکھا ہے لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ یسوع کا سامنا کرنا، آپ کی زندگی میں یسوع مسیح آیا، کیا آپ نے اسے مسترد کیا یا اسے قبول کیا ہے؟ آپ نے زندگی کو قبول کر لیا یا زندگی کو رد کر دیا ہے؟ ابدی زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو رد کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ ہم یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ مجھے اسے قبول کرنا ہے یا میں نے اسے رد کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ فیصلہ شک کے بغیر کرتے ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ یسوع پر ایمان لانے کی توقع رکھتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ وہ چاہتے ہیں کہ سائنس ہمیں بتائے، کوئی فلسفہ ہمیں پتہ چلے،
آثار قدیمہ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے یا کوئی اور جدید سائنس کے ذریعے ہمیں یسوع مسیح کے ثبوت مل جائیں تو ہم اس پر ایمان لیں۔ عزیزو، میرا ایمان ثبوت نہیں مانگتا۔ بائبل مقدس میں بہت سے ثبوت اگرچہ دیے گئے ہیں، لیکن میں یسوع مسیح کو قبول یا رد کرنے کا فیصلہ کب کرتا ہوں؟ شاید سائنس آپ کو ثبوت نہ دے، سائنس فلسفہ آپ کو ثبوت نہ دے، کوئی ثبوت نہ دے، آثار قدیمہ سے آپ کو ثبوت نہ ملے، سائنس آپ کو ثبوت نہ دے، اس کے باوجود آپ کے پاس خدا کا کلام ہے اور یہ ابدی کلام ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک کہانی سے جو گنتی 13ویں باب میں پائی جاتی ہے اس کو بڑی اچھی طرح اس سے واقف ہے۔ جب موسیٰ نے 12 جاسوس ملک میں بھیجے تاکہ وہ ملک وعدہ کی ہوئی سرزمین کا سروے کر کے آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ گئے، تمام چیزوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد رپورٹ کیا آئی ہے؟ آئیے گنتی 13واں باب اور اس کی 31 آیت میں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ میرے ساتھ نکالیے گا۔ لکھا ہے، لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کو جس سے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال ہم دریافت کرنے کو ہم نے اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قد آور ہیں، اور ہم تو وہاں بنی انوک کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں ہم تھے۔ یہ تھے ان کے خیالات۔ آپ کو پتہ ہے 12 جاسوس سے 10 کی یہ رپورٹ تھی۔ 2 کہہ رہے تھے نہیں ہم اس قابل ہیں کہ ہم جائیں۔ اب 10 نے جو تجزیہ کیا وہ کس طرح کیا؟ انہوں نے ان شواہد کو دیکھا، وہ زمین کہتے ہیں زمین کی ریالٹی کو دیکھا کہ وہاں پر کیا ہے، ہم کیسے اس کو فتح کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ اپنی طاقت کو دیکھ رہے تھے اور ان کی طاقت کا موازنہ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے خدا اس زمین کو فتح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ لیکن ان میں سے 2 کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے زمین کا تجزیہ نہیں کیا، اس نے حالات کا انہوں نے تجزیہ نہیں کیا، انہوں نے خدا کا تجزیہ کیا کہ وہ خدا اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ ہم اکثر ثبوت چاہتے ہیں نا، تو وہ ثبوت مانگ رہے تھے کہ بھائی ہم کس طرح کریں، لیکن 2 نے کیا کہا کہ خدا اس قابل ہے، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ انہوں نے خدا کا تجزیہ کیا کہ وہ اس قابل ہے، وہ غالب آنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، ہم نہیں۔ اس لیے ثبوت کے ذریعے شاید سائنس، فلسفہ یا دوسرے کوئی ثبوت نہ ملے، لیکن اس کی ہمیشہ کی زندگی کو مسترد کرنے کے نتائج کیا ہے؟ یونا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔
बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को रद्द करने के नतीजे के बारे में बड़ी वाज़िया है। खुदा के गज़ब में गिरना और मुजरम ठहराया जाना। इस तरह के तारीख नुक्ता नज़र को देखते हुए बहुत से लोग यीशु को क्यों मुस्तरद कर देते हैं? बहुत से लोग यीशु मसीह को मुस्तरद कर देते हैं और उसकी वजह वो नूर में नहीं चलना चाहते। उसकी रोशनी हमें रोशन करती है। हम अपने तौर पर रोशन नहीं हो सकते और हम अपने आप को वैसा ही देखते हैं जैसे हमारा खुदा है, जिस तरह यीशु ने देखा था। हमारे अंदर तमाम बुराइयां बेनकाब हो जाती हैं और फिर हम उसके कदमों में गिर जाते हैं। लिहाजा जो कोई अब्दी बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है। यानी मुझे बदी से दूर रहना है। खुदा से डरना और बदी से दूर रहना रास्तबाजी की तरफ सफर होता है और नूर के पास नहीं आता जो तरीके में चलता है। कई दफा लोग एक गुनाह को जारी रखते हुए भी दुआ कर रहे होते हैं। गॉड इज नॉट गोइंग टू लिसन दैट प्रेयर, नॉट एट ऑल। ऐसा ना हो कि उनके कामों पर मलामत की जाए। सबसे बुरी बात यह है कि अंधेरे में रहना हमें शैतान के हवाले कर देता है। शैतान हमारा हुक्मरान हो जाता है जब हम उसकी रोशनी में नहीं चलते। वो अपनी तमाम रिया से नफरत करता है और इसे तबाह कर देता है क्योंकि हम अंधेरे में हैं। इसके बरक्स रोशनी में रहना एक मोहब्बत करने वाले खुदा की पनाह में रहना है। बड़ा गॉड है सर। आए रोशनी ले रहे हैं और अंधेरे को मुस्तरद करते ताकि हमें अब्दी जिंदगी मिले। यीशु मसीह की मिसाल की पैरवी करें ताकि हम खुदा के कलाम को थामे रहें और थाम कर आगे बढ़े, क्योंकि यही खुदा का कलाम है जो जिंदगियों को तब्दील करता है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या आपने खुदा को मुस्तरद किया है या उसे अपना लिया है? अपना लिया है तो उसकी मिसाल को मद्देनजर रखते हुए अपने कदमों को उसी तरह चलाएं। अगर आपने उसको आज तक कबूल नहीं किया तो ये आवाज आपके लिए है कि खुदा आपको बुला रहा है और वो चाहता है कि आप उसे कबूल करें और फिर वो आपकी मदद के लिए भी तैयार है। आसमान की तमाम कुव्वतें वो आपकी अब्दी जिंदगी के लिए सर्व कर सकता है। जिसने अपने बेटे के ही निद्रेग न किया वो और क्या चीज हमसे पहिदा रखेगा। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। खुदा जी की ना आज शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज फिर से अपने बेटे को